اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرتی کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے مکہ میں 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میں تصدیق بیان نہ کرو، میری آج تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا بھلا اپنے سر باندھ دو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل، ان سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیں۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لو۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دو۔ خلق پری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بلا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اب اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی سواری آج تک کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفصیل بیان میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزری، آپ کی فوشاندگی مستی میں مست ہو جا رہی تھی۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلبلا رہے تھے۔ دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے۔ اچانک آسمانی دنیا کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ تجلیات کے جلوے سمٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جنمٹ میں جنتی براق لیے آسمانی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، تیرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کافوری ہونٹوں سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سے مس کر دیتے ہیں۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر دیدارے کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو دھو دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ یوں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گلی تھی، ٹانگیں سبز مرتم مرجان، اس کی گردنیں یاقوت سے بنائی گئی تھیں،
زن اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سورہ یاقوت کے 2 رکع آویزہ تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل نے زن کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و اسلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مغرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کی گرد و نواح کو ہم پاک برکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کس قدر دل آویز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور، سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فرق اس پہاڑی گھنے جنگلوں، چتیل میدانوں، سبز شاداب وادیوں پر سفر کرتی ہوئی وادیوں بدا میں پہنچتی ہے جہاں کھجوروں کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں اتار دو، رکعتیں نفل ادا کیجیے۔ یہ ان کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے جہاں کرسیوں کا ایک جمع غفیر سلام کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرمائے ہوئے جیسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے قریب آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے تھے۔ تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے تھے۔ جب صف بن چکی تو امام انبیاء فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نکاح کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل علیہ السلام۔ دربان نے پھر پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اب اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب الہی پہنچے، اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ معزز سامعین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل مومنہ وائس کو سبسکرائب کر کے
میری فیملی کا حصہ بنیں۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔